السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ معروف شاعر منیر نیازی کا شعر ہے، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ قیام پاکستان کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو درپیش سیاسی، سماجی اور معاشی مشکلات کا حل تھا۔ پاکستان میں ملا ازم نافذ کرنا نہیں تھا مقصد۔ اس لیے جمعیت علماء ہند، جماعت اسلامی، خاکسار تحریک، مجلس احرار اور عطاء اللہ شاہ بخاری جیسے شعلہ بیان مقرر بھی قیام پاکستان کے خلاف تھے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں خدائی خدمتگار تحریک کے بانی باچا خان، عبدالغفار خان قیام پاکستان کے مخالف اور کانگریس کے حامی تھے۔ یہ تاریخ کی تلخ حقیقت ہے۔ آج جماعت اسلامی اور جے یو آئی کے لیڈر اس سچ کو نہیں مانتے۔ بہرحال دینی جماعتیں اور ان کے رہنما جو تھے قائد اعظم کو ایک سیکولر لیڈر سمجھتے تھے اور ان کی ہمدردیاں کانگریس کے ساتھ تھیں۔ بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ویژن یہ تھا کہ وہ اس خطے کو پوری دنیا اور خاص کر مسلمانوں کے لیے ایک مثالی آئیڈیل ریاست بنائیں گے، لیکن بدقسمتی سے قائد اعظم کی زندگی نے وفا نہیں کی اور ہم ادھر ادھر بھٹکنے لگے۔ وہ لوگ جو قیام پاکستان کے خلاف تھے وہی پاکستان کے مامے بن گئے اور ملاؤں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم بتائیں گے پاکستان کیوں بنایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے آئین کے لیے جو بنیادی خط و خال ترتیب دیے تھے ان کو بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ قائد اعظم کے بعد ملک غلام محمد گورنر جنرل بنے اور پھر 16 اکتوبر 1951 کو قائد ملت لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی سازش تھی۔ یہ درست ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے آخری ایام میں ان کے اور وزیر اعظم لیاقت علی خان کے درمیان بعض معاملات میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ یہ سیاسی اختلافات تھے۔ ایک اور پراسرار کردار گورنر جنرل ملک غلام محمد تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا۔ پاکستان میں محلاتی سازشوں کا آغاز ملک غلام محمد کے دور میں ہوا جو اب تک جاری ہے۔ پاکستان کو امریکی غلامی میں دینے کا سہرا بھی انہی کے سر ہے۔ میں نے پاکستان بنتے نہیں دیکھا، بزرگوں نے ضرور نہیں دیکھا ہے، لیکن ان سینکڑوں لوگوں سے ضرور ملاقات کی ہے میں نے اور درجنوں کے انٹرویوز کیے ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا اور پاکستان کے لیے قربانیاں دی۔ ان میں سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مشاہد حسین کے والد کرنل امجد حسین مرحوم بھی شامل تھے۔ کرنل صاحب تو علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا بھی احوال سناتے تھے۔ بڑی حیرت ہوتی تھی کہ علامہ اقبال سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالستار خان نیازی جے یو پی کے، مولانا شیخ احمد نورانی وہ بھی جے یو پی کے، ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر رفیق احمد پنجاب یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر، ڈاکٹر مبشر حسن تھے، آل انڈیا مسلم لیگ اور آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے رہنما تھے۔ اسلامی کالج ریلوے روڈ کو اس وقت کے کئی طلبہ، بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان میں آنے والے بہت سے مہاجرین۔ 1997 میں پاکستان کے قیام کی 50ویں سالگرہ منائی گئی اگر آپ کو یاد ہو، تو اس حوالے سے کارکنان تحریک پاکستان سے علیحدہ ملاقات ہوئی۔ میں ان دنوں روزنامہ جنگ لاہور میں تھا۔ ان کارکنوں کے انٹرویوز لیے تحریک پاکستان کے یہ سب رہنما اور کارکن اس بات پر متفق تھے کہ ہم اپنی منزل سے بھٹک چکے ہیں اور تاریک راہوں پر چل رہے ہیں جہاں آہستہ آہستہ امیدیں بھی دم توڑتی جا رہی ہیں اور یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہماری سمت کیا، ہم جا کس طرف ہیں۔ ان کارکنان کی اکثریت اس بات سے بھی متفق تھی کہ قیام پاکستان کا مقصد قطن پاکستان کو کچھ بنیاد پرست مذہبی ریاست بنانا نہیں تھا۔ پاکستان میں اب تک جتنی بھی حکومتیں آئیں ان سب کا دعویٰ تھا کہ ان کے دور میں
ملک میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے اور پاکستان ایشین ٹائگر بننے کے قریب ہے. لیکن جیسے ہی حکومت کا خاتمہ ہوا پتہ چلا کہ پاکستان پر کھربوں روپے کے قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور سفر آگے کی بجائے پیچھے کی جانب جا رہی ہے. بنگالی جنہیں ہمارے بعض سیاستدان بوجھ خیال کرتے تھے ان کی آبادی کی وجہ سے، آج بنگلہ دیش کی ترقی کی رفتار بھی ہم سے زیادہ ہے. ہم کپاس کی پیداوار پر خوش ہوتے رہے اور انہوں نے کپڑے سی کر اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کما دیا. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف ہمارے چینی دوستوں نے بھی توجہ دلائی ہے کہ وہ حکومتی پالیسیوں میں عدم تسلسل ہے. ایک وزیر اعظم آتا ہے، اس کی پالیسی اور منصوبے کچھ ہوتے ہیں، دوسرا آتا ہے اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. سابق صدر جنرل ایوب خان کے دور میں پاکستان میں انڈسٹری لگی، کچھ ترقی ہوئی تو منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو جب آئے تو انہوں نے یہ تمام انڈسٹریاں جو ایوب خان کے دور میں لگی تھی وہ قومی لی. جنرل محمد ضیاء الحق آئے تو انہوں نے امریکہ اور مغربی دنیا کی حمایت حاصل کرنے کے لیے افغان جنگ چھیڑ دی. ان دنوں گرم پانی کا بڑا شور اور پروپیگنڈا تھا. روس پاکستان کے راستے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا ہے، یہ امریکن لائن تھی. آج گرم پانی بھی ہے، ہم بھی روسی صدر کو پوٹن کو بار بار پاکستان بلانے کی کوششیں کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے. یہ سب CIA کا پروپیگنڈا تھا. امریکہ نے ہمیں استعمال کر کے سوویت یونین کو توڑ کر کمیونزم کو شکست دی اور پھر ہمیں تنہا چھوڑ کر چلا گیا. ہاں، جاتے جاتے ہم سے یہ ضرور پوچھا اور دباؤ بھی ڈالا کہ چین کے خلاف جہاد شروع کیا جائے. جی ہاں، سنکیانگ کے حالات کا خوب پروپیگنڈا کیا امریکہ نے، لیکن ہماری حکومت کو سمجھ آ گئی کہ انکل سام اب چین کے خلاف ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں. یہ انکل سام بہت خطرناک ہے. ہم نے کبھی صدارتی نظام کا تجربہ کیا اور کبھی پارلیمانی نظام کا. صدارتی نظام تھا تو ہمیں پارلیمانی نظام اچھا لگتا تھا. اب پارلیمانی نظام ہے تو صدارتی نظام کی حمایت میں دلیلیں دی جا رہی ہیں، آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، ہم مسلم دنیا کے لیڈر ہیں، اس کی قیادت کر رہے ہیں اور ہم نے امت مسلمہ کو درپیش مسائل حل کرنے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جنرل پرویز مشرف آئے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، سب سے پہلے پاکستان دنیا بھر کے مسائل کی گٹھری کا بوجھ اٹھانا درست نہیں. جنرل پرویز مشرف غیر منتخب صدر تھے لیکن پاکستان کو لبرل اور سیکولر ریاست بنانے کی ان کی پالیسیاں درست تھیں جس میں وہ 100% کامیاب نہ ہو سکے. اسی طرح ہم نے 1 یونٹ اور وحدانی طرز حکومت کا بھی تجربہ کیا. پاکستان کو مختلف قسم کے تجربات کی بھٹی بنا دیا. کرکٹر عمران خان وزیر اعظم بنے تو انہوں نے قوم کو نیا پاکستان دیا، لیکن 2.5 سال میں ہی عمران خان نے عوام کی چیخیں نکلوا دی. لوگ پرانے پاکستان کی بحالی کا مطالبہ کرنے لگے. وہ کہتے رہے گھبرانا نہیں، لیکن قوم سچ مچ گھبرا گئی. اس وقت ہر شعبے کا برا حال ہے. تعلیم، صحت جو ریڑھ کی ہڈی ہیں، کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے. بعض اوقات ایسا لگتا ہے ہم ایک بند گلی میں کھڑے ہیں، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ ہے نظر آ رہا ہے اور نہ پیچھے واپس جانے کا، یعنی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کا. کہاں سے اصلاح شروع کرے اپنی؟ ہر چیز کی شکل بگاڑ دی گئی ہے. اس ملک کے ساتھ ہمارے لیڈروں نے بہت مذاق کر لیا. اب وقت ہے سنجیدگی کے ساتھ پالیسیاں بنائی جائیں، سب کو ساتھ لے کر چلا جائے. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں سب اچھا ہو. امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، ان جیسے ترقی یافتہ ممالک میں بھی بہت سے مسائل اور مشکلات کر رہے ہیں. اصل کام یہ ہے کہ قوم کو ان مشکلات سے نکال کر ترقی کے راستے پر گامزن کیا جائے. یاد رکھیے، صرف نعروں اور دعووں سے ملک ترقی نہیں کرتے.
बल्कि हुकूमती पॉलिसियाँ और इक़दामात मईशत को ऊपर या नीचे लेकर जाते, बेड़ागर कर देते हैं। टंग टपाओ पॉलिसियों की बजाय ठोस पॉलिसियाँ बनाएं जिनसे वाकई कोई तब्दीली आए। चीन के कामयाब तजर्बे को सामने रखें। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के अंदर बेपनाह पोटेंशियल है। हमारा टाइम शुरू होने वाला है। पाकिस्तानी नौजवान बगैर हुकूमती सरपरस्ती के दुनिया भर में अहम पोस्टों पर काम कर रहे हैं और कारनामे अंजाम दे रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया और बहुत से अरब ममालिक की तरक्की में हमारे किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये कोई बड़ नहीं है, ये सच है, हकीकत है। हर अमरीकी हुकूमत में पाकिस्तानी नजात जो अमरीकी शहरी हैं अहम जिम्मेदारियों और ओहदों पर होते हैं। इसी तरह बरतानिया में भी पाकिस्तानी हर शोबे में नजर आते हैं, हुकूमत में भी हैं। नौजवानों की तरबियत की जाए, उन्हें हुनरमंद बनाया जाए तो आइंदा चंद साल में जनूबी कोरिया और जापान की जगह पाकिस्तान का नाम होगा। तारीक राहों से निकलकर हमें रोशन रास्तों पर चलना होगा। मायूसी को छोड़ दें, हमारा मुस्तकबिल ताबनाक है। दोस्तों, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से हमारी मालूमाती वीडियोस का सिलसिला जारी है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें, इसमें कोई कंजूसी ना करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उर्दू न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबाएं ताकि आपको हमारी मालूमाती वीडियो देखने को मिलती रहे। अली जावेद नकवी को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।